معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کراچی کی جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے اس کے وہیکلز کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں کوئی 65 لاکھ کے قریب وہیکلز ہیں اور ان میں 44 لاکھ جو ہیں وہ موٹر سائیکلز ہیں، یعنی 65% موٹر سائیکلز ہیں۔ ریاست نے بہت ساری چیزوں کا ذمہ لیا اور اس کا اعلان کیا، وہ تعلیم ہو، صحت ہو، لیکن ہمیشہ اس سے پیچھے ہٹتی رہی۔ یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ کراچی غریبوں کا شہر ہے، مزدوروں کا شہر ہے، یہاں انہیں سستی سواری چاہیے ہے۔ آپ نے انہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے نام پہ کچھ نہیں دیا ماں سوائے نعروں کے۔ اچھی، سستی، بہترین سفری سہولیات دیں گے، ان نعروں کے ساتھ یہ جو جتنے لوگ ہیں جنہوں نے بائکس لیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان بائکس پہ جو بھی کلیم کرتے ہیں یہ پولیس والے کہ جی 50% کے پاس جو ہے وہ لائسنس نہیں ہے، ان کی بیک لائٹس نہیں ہیں، ان کی فرنٹ لائٹ نہیں ہے، ان کے مررز نہیں ہیں، وہ ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے، وہ فلاں 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 فلاں، یہ سب ریاست کے ذمہ پڑتا ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور ٹرکل ڈاؤن کریں تو ہمیں ان ایکسیڈنٹس میں مور دین 60% ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ بڑے وہیکل سے نظر آتے ہیں۔ مراد ٹرالرز نے 2024 میں 69 لوگوں کو کچلا، ہلاک کیا۔ ٹرکس جو ہیں 71 لوگوں کو ہلاک ہوئے ٹرک کے ہٹ کرنے سے۔ واٹر ٹینکر نے 51، مسافر بسوں نے 48، ڈمپرز نے لاسٹ ایئر 32 اور آئل ٹینکرز کے اس میں 10 لوگ شامل ہیں۔ یہ 280 کے قریب بنتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ آپ کے پاس 2 پورٹس ہیں، آپ کے پاس جو ہے ہب ریور روڈ ہے، ناردرن بائی پاس ہے، نیشنل ہائی وے ہے، سپر ہائی وے ہے۔ یہ زیادہ ایکسیڈنٹ ان علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ وائز اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ 161 جو ہیں وہ ضلع غربی میں ہوئے، اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ ملیر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ملیر میں 130 جو ہے وہ ملیر میں ہوئے۔ اسی طرح پھر کرنگی ہے، پھر سینٹرل ہے، اور یہ سارا ہے۔ اچھا دوستو، معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹرکس اور ٹرالرز جو ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، میں جلدی اس کو لے کے چلوں کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ ایک کہ وہ آپ کا پورٹ سے سامان لے جانے والا، دوسرا ہیوی ٹریفک اگر ہم دیکھیں تو کنسٹرکشن کے نام پہ استعمال ہونے والے وہیکلز، تیسرے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے یہاں پر پانی کے ٹینکرز۔ اب معاملہ کیا ہے کہ ان کی ٹائمنگ ہے، میں صرف ایک مثال آپ کو دوں کہ کراچی پورٹ سے 24 گھنٹے جو گاڑیاں ہیں وہ لوڈ ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں، لوڈ ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں، ان کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے اور اس کے بعد مزید سامان کے لیے انہوں نے ٹرک سٹینڈ آنا ہے یا اپنے گودام تک جانا ہے۔ اب ٹرک سٹینڈ جو ہے وہ کماڑی میں ہے، ہاکس بے روڈ پہ۔ اب آپ دیکھیے جب وہاں سے ٹرک نکلا ہے، اپنے اگر ٹائم سے بھی نکلا ہے تو اسے جانا کہاں ہے؟ اس کو گلبائی سے چلنا ہے، شیرشاہ کے پل پہ چڑھنا ہے، اور شیرشاہ کے پل سے اس کو لیفٹ پہ ٹرن کرتے ہوئے ناردرن بائی پاس لیتے ہوئے اسے ہائی وے پہ چلے جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے رات کے وقت جائیے وہاں، بلکہ شام سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ ٹریفک پولیس کے درجن بھر لوگ جو ہیں وہ ہونڈا ایٹلس کے پاس آپ کو ملیں گے، کوئی درجن بھر آپ کو سیمنز چرنگی کے پاس ملیں گے، اور درجن بھر آپ کو جو ہے وہ ملیں گے آپ کو لیاقت آباد 10 نمبر پہ۔ یہ ٹرکس جن کے لیے ناردرن بائی پاس بنا، یہ ہونڈا ایٹلس پہ ہر گاڑی جو ہے اپنے حصے کی رشوت دیتی ہے اور وہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ سیمنز چرنگی پہ اسے دیکھا جاتا ہے دوبارہ سے، اور پھر وہ لیاقت آباد سے ہوتی ہوئی، لیاقت آباد 10 نمبر سے ہوتی ہوئی لیفٹ کو ٹرن کرتی ہے کریم آباد، پھر اس کے بعد عائشہ منزل، پھر واٹر پمپ، اور پھر سوراب روڈ۔ ارے بھائی، یہ ناردرن بائی پاس کس لیے بنایا گیا تھا؟ ہم آج یہاں بیٹھے ہوتے اور ریاست کو صرف یہ کہہ رہے ہوتے کہ پورٹ سے نکلنے والی ٹریفک کو سیفلی آپ
ٹرک سٹینڈ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنائیے، لیکن آج ہم ماتم کنا ہیں کہ جناب ٹرک سٹینڈ سے نکلنے والی ٹریفک کو کراچی سے باہر نکلنے کا راستہ جو اس کے لیے ہمارے اربوں روپے خرچ کر کے آپ نے بنایا، اس پہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ دوسری سائیڈ ہمارے پاس ہیوی وہیکلز کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کنسٹرکشن سائٹس کی ہے۔ بھئی کنسٹرکشن سائٹس پہ بی آر ٹی کا منصوبہ 2023 میں مکمل ہونا تھا، آج 2025 ہے، اور جناب ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگلے 2 سال مزید نہیں مکمل ہوتا نظر آتا۔ اسی طرح یہ واٹر ٹینکرز کے جو ہیں جو کمرشل پانی ڈالتے ہیں، ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ رات کے وقت پانی ڈالیں۔ اب معاملہ پھر اسکریچ سے اگر ہم شروع کریں تو ڈرائیونگ لائسنس کا محکمہ دیکھیے، 1987 میں کلاس 7 میں تھا، سائیڈ ایریا میں بلدیہ سے صدر ہماری اسکول وین آ رہی تھی، سائیڈ ایریا میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا، میرے 2 ساتھی دوست اس میں مارے گئے، میں شدید زخمی ہوا اور لوگ بچے زخمی ہوئے۔ اس کا ڈرائیور آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے کوئی 1 فٹ چھوٹی تھی۔ آج بھی جب میں بلدیہ جاتا ہوں تو وہ صادق جو ہیں، صادق ولیم، آج بھی گاڑی چلا رہے ہیں۔ تو آپ لائسنس کے معاملے کو یوں سمجھیے کہ میرے 93 سالہ والد کے پاس رینیو کیا ہوا ڈرائیونگ لائسنس آج بھی موجود ہے، 93 ایئرز اولڈ والد صاحب۔ کیسے حاصل کیا انہوں نے؟ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، 20 سال کے بعد اس نے ایکسیڈنٹ کیا، بندہ مار دیا، پتہ چلا اس کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا۔ تو یہ ڈرائیونگ لائسنس کا ڈپارٹمنٹ ریاست کے اداروں کے پاس ہے، اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں وہ ریاست کے ذمے پڑتے ہیں۔ اسی طرح فٹنس ڈپارٹمنٹ کو آپ لے لیجئے، فٹنس ڈپارٹمنٹ میں آپ جعلی فٹنس بنوانا چاہیں، آپ ان تمام ٹرکس، ٹرالرز، ڈمپرز، آپ بسز، ان تمام کی فٹنس اٹھا لیجئے، سب کے پاس 100% فٹنس موجود ہوگی، اور یہ فٹنس کون دیتا ہے؟ یہی ادارے دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہوا؟ ریاست ہوئی۔ پانی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ریاست کا مسئلہ ہے۔ آخری بات کہ وہ نلکوں میں پانی چاہیے تھا، نہ کہ ٹینکرز کے ذریعے، اور ان کے ذریعے بھی جتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ ریاست کے ذمہ پڑیں گی۔ سلوشن کیا ہے کہ کراچی میں سڑکوں اور انفراسٹرکچرز کو بہتر کیا جائے۔ آپ کی جو فٹ پاتھس ہیں ان پہ جو تجاوزات ہیں، اور جو پارکنگ روڈ پہ ہو رہی ہے، اور جو کاروبار روڈ پہ ہو رہے ہیں، انہیں روڈ سے سائڈ پہ کیجئے، روڈ کو کشادہ کیجئے، اور اس سے ٹریفک کا کافی بہتری آئے گی۔ ٹریفک پولیس کی تربیت اور تعداد میں اضافہ کیجئے۔ نمبر 2 کہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور ٹریفک پولیس جو ہے اس کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ مورل تربیت بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ رشوت کی سائٹ پہ اور یہ سارے معاملات کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایمرجنسی سروسز میں بہتری، ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ، جس طرح میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا ذکر کیا کہ ان سب کے لیے اگر وہاں پر کوئی ریسکیو کا ادارہ مضبوط ہوتا تو ان کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری، جس طرح ہم نے کہا کہ 44 لاکھ موٹر سائیکل ہیں، اگر یہاں پبلک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہوتا تو لوگ ضرور اس میں سفر کرتے اور یہ سارے معاملات بہتر ہوتے۔ پرانی گاڑیوں کی فٹنس اور نظام کو شفاف بنایا جائے، یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، یہ بھی ایک ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے کہ قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں، اس میں جرمانے بھی موجود ہیں۔ اوور سپیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی اور رانگ سائڈ سے آنے والوں کو لیے سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ سڑکوں پر روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہی اوپر انفراسٹرکچر کی بات کی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے سڑکوں پر روشنی کا انتظام، اور پھر فعال قسم کے جو ہیں وہ روڈز پہ سگنلز ہونے چاہیے، اور سگنلز جو ہیں جہاں جہاں نہیں ہیں ان کو بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اوور لوڈنگ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں ان بڑی گاڑیوں کے ساتھ، کہ جن پر اگر ٹرالر کی آپ بات کریں تو 58.5 ٹن کا ہے، اس کے لیے ریکمینڈڈ کہ وہ ٹرالر اتنا ویٹ لے کے جا سکتا ہے، لیکن ہر ٹرالر جو کراچی سے نکلتا ہے وہ مور دین 80 ٹن جو ہے اور 100 ٹن وہ وزن لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اسے سپر ہائی وے پہ
روک کر اس کا وزن بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس سب کے بعد سوچئے کہ وہ کیسے آگے نکلتا ہے، تو وہ سارے کا سارا رشوت اور یہ ساری چیزیں۔ ٹریفک کی بڑھتی ہوئی تعداد جو ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی پالیسی بن سکتی ہے کہ جی یہ جو بے ہنگم اور بہت تعداد میں گاڑیاں ہیں ان کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لاسٹلی وہی ڈرائیونگ لائسنس، کہ ان سارے کو جب آپ ڈرائیونگ لائسنس کی طرف جائیں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے، ہمیں ایک نظم یاد کروائی جاتی تھی، لال پہ رک جانا ہے، پیلی پہ ہوشیار، ہری پہ آگے بڑھ جانا ہے۔ آج وہ تربیت کا بھی فقدان ہے، اور جب آپ ڈرائیونگ لائسنس لینے جائیں تو کسی سے کچھ پوچھا بھی نہیں جاتا۔ تو میں بار بار کہوں گا کہ یہ پانی کے ٹینکرز ہوں یا یہ جتنا بھی معاملات ہیں، اس سب میں ریاست ذمہ دار ہے، اور ریاست آئینی طور پہ ان سب کو بہتر کرنے کا جو ہے معاملہ اس کے ذمہ ہے۔ اور یہ جتنی ہلاکتیں ہیں اس میں ہم یہ سیاسی جماعتوں کی طرف جائیں گے کہ جنہوں نے یہ ابھی آل پارٹیز کانفرنس میں کہا کہ جتنے لوگ ہلاک ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔